حقیقت ہے کہ ہم نے مذہب سنا ہے، عقائد سنے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، تو سن کے پڑھ کے نہیں۔ سننا اور ہے مذہب کو، پڑھنا اور ہے۔ سننا اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، سن کے اس کو مذہب بنا لینا، تو پھر وہ کسی سے بھی سن کے مذہب جب بنائیں گے تو پھر وہ مذہب کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ ہم نے مذہب لینا تھا قرآن سے، لیکن قرآن تو ہم نے اس وقت دیکھنا ہوتا ہے قرآن کی جانب جب کہیں قسم اٹھانی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن ہم سے شاکی ہے، میدان محشر میں قرآن شکایت کرے گا۔ پیغمبر اکرم ذات پروردگار کی بارگاہ ہے، حضرت اقدس حق سبحانہ و تعالی کہ حضور پیغمبر اکرم جا کے کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، خدایا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے ہجرت کر لی تھی، گویا قرآن کتاب مہجور و مظلوم ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے عقائد، اپنے مذہب اور اپنا جو تعین ہے سمت کا وہ کرنا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نہج البلاغہ سے، ان کے فرامین سے۔ کتنے فرامین ہم نے علی کے پڑھے، میرے مولا کی، یہی جو ہمارے ہاں ایک معروف جو مجموعہ ہے ان کے کلام کا نہج البلاغہ، اسی کو آپ دیکھ لیجئے، 240 کے برابر اس میں تعداد کے برابر اس میں وہ ہیں خطبات ہیں مولا کے، جنہیں ہم مجالس کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجالس جو علی ابن ابی طالب کی پڑھی ہوئی مجالس ہیں، وہ تقاریر، وہ خطبات جو مولا نے دیے ہیں، وہ 240 ہیں۔ اسی طرح آپ اگر مولا کے جو خطوط ہیں ان کو دیکھیں تو وہ کتنے ہیں، وہ 79 خطوط ہیں مولا کے جو مولا نے لکھے ہیں، تقریباً 480 کے قریب وہ آخر میں جو مولا کے کلمات حکمت آمیز ہیں یا کلمات کثار ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ 240 خطبات میں سے ہم نے کتنا ابھی تک علی ابن ابی طالب کے کلام کو پڑھا، 79 مکتوبات میں سے ہم نے کتنا مکتوب پڑھے، ان سے کیا حاصل کیا، اور جو 440 مولا کے کلمات کثار ہیں یا 480 ان کو ہم نے کتنا پڑھا اور کتنا دیکھا۔ اچھا، یہ تو ایک نہج البلاغہ ہے، اگر آپ یہ خطبات پڑھ لیں 240، یہ 79 خطوط بھی مولا کے پڑھ چکے ہوں، اور یہ 480 جو کلمات قصار یا کلمات حکمت آمیز ہیں مولا کے، وہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہو تو پھر بھی کیا آپ نے مولا کے کلام کو پڑھ لیا؟ نہیں۔ اس نہج البلاغہ کی جمع آوری کے 180 سال بعد ایک اور کتاب آئی جسے غرر الحکم کہتے ہیں۔ اگر آپ اس اکیلی کتاب کو دیکھ لیں تو اس میں 11,000 مولا کے فرامین ہیں امیر المومنین کے۔ وہ 11,000 تو فرامین پڑھیں گے ہم، جب پڑھیں گے تب پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ ہم نے تو نہج البلاغہ میں سے کتنا پڑھا اور کتنا لیا، یہ دیکھ لیں تو ہمیں شرم سے ہمارا سر جھک جانا چاہیے۔ تو پھر ہم اس کا مطلب ہم سنائی باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو سب سے پہلے ہم علی ابن ابی طالب کی کتاب کو پڑھتے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جو مہجور و مظلوم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صحیفہ کاملہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ۔ اب اس صحیفہ سجادیہ کو آپ اگر پڑھیں تو مولا نے انداز دعا کا اپنایا، اللہم کہا، آگے وہی آپ کو وہی کچھ ملے گا جو نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب کہہ گئے۔ اسی ماہ مبارک رمضان میں ہم طے کر لیں گے، ہم نے ایک سطر، ایک صفحہ، آدھا صفحہ، چلو صفحہ نہ صحیح بہت زیادہ ہے، ہم نے ایک سطر نہج البلاغہ کی 2 سطریں پڑھنی ہیں روزانہ، تو اب سال میں کتنے کلام کو پڑھ لیں گے؟ کتنا آپ صحیفہ کاملہ کو پڑھ لیں گے؟ کتنا قرآن مجید کو اگر 2 آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھیے؟ تو بہرحال میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کیا تذکر لینا ہے، یہ کچھ دوست احباب
کچھ مہربانوں کی خواہش تھی، انہوں نے کہا کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ جو میسیج جو احادیث اور ترجمہ لکھ کے بھیجتے ہیں اس کو ویڈیو کی شکل میں بھیجیے۔ آج کل تو علماء کرام ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں یوٹیوب کے چینل پہ یا فیس بک پہ، تو وہاں ضرورت احتیاج نہیں رہتی کہ ہم جیسے طلباء بھی کچھ ریکارڈ کر کے بھیجیں، لیکن بہرحال کوشش کی کہ ایک قطرہ ہماری طرف سے بھی شامل ہو جائے۔ تبلیغ نہیں، درس نہیں، صرف ایک توجہ کی کوشش ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا صلۃ الارحام، اسی صحیفہ کاملہ میں، صحیفہ سجادیہ کاملہ میں مولا نے 2 دعائیں ہیں مولا کی، 44 اور 45، یہ 2 دعائیں۔ ایک دعا ہے استقبال ماہ رمضان کی جو 44 دعا نمبر ہے، اور 45 جو ہے وہ ہے اختتام الوداع جو مولا نے کیا، وداع ماہ رمضان اور استقبال ماہ رمضان۔ تو اس استقبال والی دعا میں مولا نے کیا جملہ کہا؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا صلو ارحامکم، اور اس میں مولا نے کیا فرمایا؟ جب ذات پروردگار کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا اس مہینہ میں ہمیں یہ برکت عنایت فرما، یہ سعادت عنایت فرما، یہ نیک بختی عنایت فرما، تو اسی میں انہوں نے فرمایا لأن نصل ارحامنا، خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینہ میں صلۃ الارحام یعنی اپنے عزیز و اقارب سے مہر و محبت والا تعلق رکھ سکیں، گویا ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں، ان کی احتیاج کا پتہ بھی کریں اور اس کو پورا بھی کریں۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا تھا وہ رہ گئی کہ ایران و عراق میں یہ علماء اخلاق سے ہم نے سنا کہ جو لوگ جو مذہب کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، جو اہل خیر و دین و دانش لوگ ہیں، وہ اپنے چونکہ اس مہینہ میں ہر نیکی 2 لاکھ گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو وہ خمس کا حساب اس مہینہ میں کرتے ہیں، صدقات و خیرات اس مہینہ میں دیتے ہیں، تاکہ وہ خمس والی ادائیگی واجب کی بھی ہو جائے اور ہم اوپر سے 2 لاکھ گنا اس کا ثواب بھی لے لیں۔ تو لہٰذا اس مہینہ میں جو بھی آپ خیر انجام دیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر تو ہم ہیں مولا کے ماننے والے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اپنی زندگی پہ غور کرنا ہو۔ کئی لوگوں کو ہم میں سے جن کو غور کی عادت نہ تھی، مزاج نہ تھا ان کا، اب تو غیر مسلم کو اس کرونا وائرس نے آ کے سوچنے پہ، فکر کرنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ بھی سوچنے لگ گئے کہ کیا ہو گیا، کہاں گئی وہ سائنس، چھوٹا سا جرا صبح آیا لٹا کے رکھ دیا سب کو، کتنے ٹریلین کتنے ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں اپنے دفاع پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ، ایک جراثومہ تھوڑا سا آیا پوری مشینری جام کر کے رکھ دی، سب کچھ بند کر کے رکھ دیا، سب کچھ رک گیا۔